جس طرح کہ یہاں یہود چرچا بڑا کرتے تھے، لیکن جب آ گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو معرفت ان کو تھی، جس کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ جنہیں وہ پہچانتے تھے وہ آ گئے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر آگے کیا ہوا؟ کافروا بھی، نبی ماننے سے انکار کر دیا، اب انہوں نے رسول ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ نہیں کہ سب نے کیا، بہت سے لوگوں نے کلمہ بھی پڑھا، حضرت عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا، تو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا اللہ نے ان کو ڈبل ایمان کی شان دی۔ اور بخاری شریف میں ہے کہ یہ جو اہل کتاب میں سے کلمہ پڑھ جائے، آمنا بنبیہ و آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے پہلے اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھا تھا اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھا، تو اسے ڈبل ایمان دیا جائے گا، ڈبل ایمان کی شان۔ اور جس یہودی یا نصرانی نے کلمہ نہیں پڑھا تو پھر وہ کافر بھی ڈبل شمار ہوگا، کہ نہ تو اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور نہ ہی سرکار کا انکار کرنے کی وجہ سے اپنے نبی کا پڑھا۔ اپنے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا تب معتبر ہوتا جب ان کا کہنا مان کے سرکار کا بھی پڑھتا، جب اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا تو اس بنیاد پر اس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ دعویٰ بھی جھوٹ ثابت ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنے ماننے والوں کو یہ کہا تھا کہ جب وہ تشریف لائیں تو ان کا کلمہ پڑھنا تم پہ لازم ہے، تو جب کلمہ نہیں پڑھا گیا تو اپنے نبی کا بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا تذکرہ سنن ابی داؤد کتاب الجہاد میں ہے، صحابیہ تھیں، تو ان کا بیٹا جو صحابی تھے غزوہ روم میں وہ شہید ہو گئے، تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئیں، یعنی شہادت کی خبر سن کر، تو جات متنقبہ، انہوں نے پردہ کیا ہوا تھا یعنی نقاب، تو صحابہ کو حیرانگی ہوئی کہ بیٹے کی شہادت اتنا دور اہل کتاب کے خلاف لڑتا شہید ہوا، اس کی خبر سنی پھر بھی ان کے پردے میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور ایسی خبر پر بھی پریشانی سے ان کے پردے میں فرق نہیں آیا۔ صحابہ نے جب تعجب کیا تو انہوں نے اس پر یہ کہا کہ رضیت ابنی ولم ارضع حیائی، شہید بیٹا ہوا ہے، حیا تو شہید نہیں ہوئی، تو اس بنیاد پر میں اب بھی پردے میں ہوں۔ انہوں نے اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ میرے بیٹے کو کیا ملے گا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ لِابْنِكَ أَجْرَ شَهِيدَيْنِ، اللہ تیرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا تحقیقی مزاج تھا، ورنہ اس غم کی حالت میں ماں کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی کہ شہادتیں 2، یہ تو تاریخی بات ہے کہ جان ایک نکلے شہادتیں 2 مل جائیں، لیکن انہوں نے اسی وقت پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا سبب ہے کہ میرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب آپ ارشاد فرما رہے ہیں؟ بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے ہیں، ہر شہید کو 1 شہادت کا ثواب ملتا رہا ہے، آج میرے بیٹے کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ اس کے لیے 2 شہیدوں کا ثواب ہے، تو اس کا کیا سبب ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِأَنَّهُ قَاتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ، کہ ہماری پہلی جو جنگیں تھیں وہ ساری جنگیں تھیں مشرکین مکہ کے مقابلے میں، وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، اور یہی کہ جو مختلف قبائل جو مشرکین مکہ کے اتحادی ہوتے تھے ان کے مقابلے میں ہماری جنگیں تھیں۔ یہ جنگ تھی ہماری اہل کتاب کے مقابلے میں۔ تو اہل کتاب کے مقابلے میں لڑنے والا جو مجاہد ہے وہ مشرکین مکہ کے مقابلے میں لڑنے والے مجاہدوں سے بڑا مجاہد ہے۔ اگر وہ غازی بنے تو غازی ڈبل بنتا ہے، اگر شہید ہو تو شہید بھی ڈبل بنتا ہے، کیونکہ مکہ کے مشرک سنگل کافر ہیں اور اہل کتاب ڈبل کافر ہیں۔ اہل کتاب کے خلاف لڑتا ہوا تیرا بیٹا شہید ہو گیا تو رب نے اس کو ڈبل شہادت کا اجر دیا، کیونکہ اس نے ڈبل کافروں کے خلاف جہاد کیا۔ تو یہ یعنی اس موقع پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ جو مجاہد فوجی ہوتا ہے اس کی قدر و منزلت کا تعین مقابل کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف لڑ رہا ہے تو اور حیثیت ہے، اگر کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے تو پھر اس کی اور حیثیت ہے، پھر سنگل کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے تو اور حیثیت ہے، اور ڈبل کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے تو اور حیثیت ہے۔ فرمایا لِأَنَّهُ قَاتَلَهُ أَهْلُ الْكِتَابِ، یعنی 2 شہادتوں کا سبب اس لیے بتایا کہ تمہارا بیٹا جن کے خلاف لڑ رہا تھا وہ کافر ڈبل تھے۔ تو یہ جس طرح یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کس کو کہا؟ یہود کو کہا۔ تو وہاں حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈبل کافر تھے تو ڈبل ثواب ملا۔ تو اس سے عقیدے کا سبق بھی ہمیں ملا۔ آج جن لوگوں کے ویسٹ کے ساتھ روابط مضبوط ہیں ان کے نظریے کچے ہو گئے ہیں، یعنی جو وہاں کی نیشنلٹی لیتے ہیں انہیں بہت سے معاہدوں پر دستخط کرنے پڑتے ہیں، اور بالخصوص جو ان کی آغوش میں سال ہر سال سہولتیں لیتے ہیں وہ پھر اپنے نظریات بھی بدلتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے یہود و نصارہ کو بلیور قرار دے کر کہا وہ بھی مومن ہیں۔ اب قرآن کہتا ہے وہ کافر ہیں، یہ کہتا ہے وہ مومن ہیں، اور حدیث کہتی ہے صرف کافر نہیں ڈبل کافر ہیں۔ تو
یہ بلا وجہ ویسٹ کسی کو پالتا نہیں اور بلا وجہ کسی کو وہ سہولتیں نہیں دیتا. اب ہماری تصویر بھی لگے آئی ڈی پر تو وہ بلاک ہو جائے اور دوسرے وہاں دورے بھی کرتے رہیں اور نیشنلٹی بھی لیں اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. تو اس کے پیچھے کوئی فلسفہ تو ضرور ہے کہ ہماری تصویر بھی ان کی دشمن ہے اور دوسرے خود بھی ان کے دشمن. انہیں برداشت ہے کہ ان کے شہروں میں رہیں, ان کے ویزے لگیں, ان کے نیشنلٹی ملے اور سال ہا سال تک وہ ان کو وہاں پر ہر قسم کی سہولتیں دیں. تو یہ پیچھے یعنی اس طرح کے عوامل کار فرما ہیں کہ ہم نے جب بھی بیان کیا یہود و نصارہ کو تو ڈبل کافر کی حیثیت سے بیان کیا, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈبل کافر قرار دیا ہے اور قرآن نے ان کو کافر قرار دیا ہے. اور یہ لوگ جو ہیں جس کا میں نے نام لیا, یہ بلیور کی اصطلاح بنا کر ان کو مومن شمار کرتا ہے اور کافر صرف انہیں کہتا ہے کہ جو بت پرست ہو یا ہندو ہو سکھ ہو وہ کافر ہے, اور جو اہل کتاب ہیں وہ مومن ہیں اس کے بقول. جبکہ مومن کہنے سے بندہ منکر قرآن بن جاتا ہے کہ قرآن نے ان کو جا بجا کافر کہا ہے. اور صرف کافر نہیں بلکہ سنن ابی داؤد سیاستہ میں جو اہم کتاب ہے اس کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب کو ڈبل کافر سے تعبیر کیا ہے.